ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ الحمدللہ آج 5 اپریل 2020 کی سنڈے کی قرآن کلاس نمبر 23 میں انشاءاللہ تعالی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف اپنا رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں پاک کرنے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ پچھلی کلاسوں میں سورۃ البقرہ ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی تھی جس میں ترتیب کا تھوڑا فرق تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو پھر درست کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات تلاوت کرنی ہے، اس کی وجہ سے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور پھر تعلیم دینی ہے کتاب و حکمت کی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں تو اس کی کنکلوژن ہوئی ہے کہ ما لم تکونوا تعلمون، وہ تمہیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہی آیت جب آئے گی سورہ آل عمران میں 164 نمبر آیت، چونکہ البقرہ اور آل عمران جوڑا ہے تو جوڑے میں چند ایک آیات ایسی ہوتی ہیں جو دونوں صورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ الفاظ ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مومنین میں سے ہی، انہی کے جانوں میں سے، انہی کی سپیشیز میں سے، انہی کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، پھر انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں یعنی قرآن اور سنت، اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، پوری دنیا کا امام بنایا۔
اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جرت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی. ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا. پھر وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کسی عالم سے پڑھیں. تو اس میں ان کو پھر الزامی جواب پھکی کے طور پہ اینٹی وینم دیتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ بھی کوئی نہیں رہے. عام آدمی جو بیچارہ عربی نہیں جانتا وہ کیسے قرآن ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا. وہ تو یا احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا اشرف علی تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جونا گڑھی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جو ہے فتح محمد جلندری سے یا مودودی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ترجمے تو ان لوگوں نے کیے ہیں جن لوگوں کو آپ کے جتنے آج کے علماء جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بہتر عربی تھی. انہوں نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کی اپنی نیٹو لینگویج اردو کے اندر ترجمہ کر دیا. اب اردو تو ہماری زبان ہے نا، اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اردو سیکھیں جا کے. تو اس پہ بھی اگلی بات سن لیں. صحابہ کرام میں گنتی کے لوگ تھے جو عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف عربی وہ بولتے تھے کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج تھی. تو وہ سن سن کے اپنی زبان میں بات سن سن کے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. تو آج کا مسلمان کم از کم اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ اردو پڑھ تو سکتا ہے نا. صحابہ کرام تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. تو جب اردو زبان کے اندر بڑے علماء نے جن پر آپ کا اعتبار تھا، بریلویوں کا اعتبار احمد بریلوی پہ تھا، دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی پہ تھا، اور اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب پہ تھا، اہل تشیع کا فرمان علی شاہ صاحب کے اوپر تھا، اور اگر کوئی عام سادہ سے مسلمان ہے فتح محمد جلندری اور مودودی صاحب پہ اعتبار کرتے ہیں، تو انہوں نے اسی طریقے سے آپ کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیا. اب تو کوئی لینگویج کا بیریئر بھی نہیں. اب آپ کو کیا تکلیف ہے پڑھنے سے؟ تکلیف یہ ہے اصل میں کہ جو ان کے بابوں نے ان کو قائد و نظریات بتائے ہیں نا، اور جو انہوں نے اپنی عوام کو سکھائے ہیں، جب کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ ان کے اگینسٹ کوسچنز اٹھائے گا. اور سب سے بڑا فتنہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تقلید کا فتنہ ہے کہ اندھے بن کے آپ نے کسی کے پیچھے چلنا ہے. اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ 197، وہ آپ دیکھیں. اب جب بندہ کو قرآن پڑھے گا نا تو وہ پورا قرآن 20 مرتبہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، یا ایون جسے عربی آتی ہے وہ بھی، وہ ایک رزلٹ پہ پہنچے گا کہ قرآن تو صرف 2 ایبسولوٹ اطاعتوں کی بات کرتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک تیسری اطاعت کا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ذکر ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن اسے بھی مشروط کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوا تو قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا ہے. تیسرے تو کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں، تیسرا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پیچھے آپ نے اندھے مان کے چلنا ہے. تو تقلید تو قرآن حکیم جو ہے نا ورڈ کے پرے ماردا ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. جن آیات سے رزلٹ نکالتے بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں ہے، وہ تو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. اچھا وہ علم والے کون سے ہوں جن سے پوچھا کرو؟ تو بریلوی کہیں گے وہ بریلوی ہوں، تو اس کا مطلب دیوبندیوں کے جتنے علماء ڈگریوں والے سب فارغ، کیونکہ علم والے تو نہیں ہیں وہ ان کے نزدیک. دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہ ہمارے مفتیا، تو بریلوی سارے علم والے فارغ. تو یہ جو آپ کو علماء کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں، یہ بھی آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. اصل وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء سے پوچھ کے چلیں. تو سر آپ کے علماء سے کیوں، دوسروں سے کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں سب سے پوچھیں، کمپیریٹیو سٹڈی کریں، پھر دیکھیں کس کی بات صحیح ہے. ترجمہ سب نے آلموسٹ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے، ایک جیسا ہی کیا ہوا ہے. تو روکتے اس لیے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو لوگ ہم سے آگے سوال کریں گے بھئی اماموں کا تو قرآن پاک میں ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے. اور یار قرآن میں تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام نہیں آیا ہوا، تو اماموں کا نام کہاں سے آنا ہے؟ تو انہوں نے اپنے اماموں کے نام پہ جو فرقے کھڑے کیے ہیں جس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک کھڑا کیا گیا، عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، تو یہ ان کی تقلید پھنس جائے گی اس میں. اچھا اس سے آگے ایک سٹیپ، یہ تو وہ بڑی موٹی چیز ہے. عقیدہ توحید کی اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے تو بابوں سے پکارنا، بابوں کو بیچ میں ڈالنا کیا ہوا ہے. وہ تو پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے فارغ ہو جائے گی. ہر طرح کا دھوکہ ان کا اس حوالے سے فارغ ہو جائے گا. قرآن تو صرف ایک شخصیت کو جانتا ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جس بندے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے ریفرنس سے ہو رہی ہوتی ہے.
اگلے انبیاء کا اگر ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس زمانے میں ایکویلنٹ ٹو محمد رسول اللہ تھے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سب کچھ فارغ ہو جائیں گے، اس لیے قرآن نہیں آپ کو کبھی بھی ترجمے سے پڑھنے دیں گے اور اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کریں گے. میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک میری ویڈیو ہے قرآن حکیم کے 8 تراجم اور علماء کا دھوکہ، جو انہوں نے یہ پبلک کو دھوکہ دیا تھا نا جی آپ ترجمہ پڑھیں گے نا، لوگوں نے ترجمہ ہی بدل دیے ہیں ایسا، یعنی وہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. جناب یہ رنگ میں بھنگ آج تک کسی فزکس کے پروفیسر نے، کیمسٹری کے پروفیسر نے، بیالوجی کے پروفیسر نے نہیں ڈالا کہ جی وہ جناب لوگوں نے کتابیں بدل دی ہیں، اور اللہ کی کتاب جو بدلی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. اچھا قرآن کے اگر ترجمے ہی بدل دیے ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی حفاظت تو ختم ہوگی. قرآن کا ترجمہ کہیں بھی اللہ کے فضل سے نہیں بدلا، قرآن کی تفسیر بدلی گئی ہے، اور قرآن اپنے عقائد کے اعتبار سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے. قرآن تو خود تفصیل کیا گیا ہے، کتاب فصلت آیات، یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب کی آیات اللہ نے خود تفصیل سے بیان فرما دی ہے. تو اس میں نے قرآن حکیم کے 8 تراجم دکھائے تھے تمام مکاتب فکر کے، پھر ایک ایک فرقے میں بھی جو مختلف علماء نے کیے وہ بھی دکھائے تھے کہ یہ تو آپ کے آپس میں بھی نہیں ترجمے ملتے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے. کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو سر شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا، مفہوم تو سب کا ایک بن رہا ہے. پھر میں نے چیلنج کیا تھا اس کو تو چھوڑ دیں، آپ عام عربی جاننے والے جتنے علماء ہیں آپ کے بڑے بڑے جن کو آپ سمجھتے ہیں، 15 علماء کو بٹھائیں، ہم ان کو عربی کا ایک مضمون دیتے ہیں، 15 کے 15 کیا بالکل ایک طرح کے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس کی مضمون کا ترجمہ کریں گے؟ نہیں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ پی ایچ ڈی انگلش بٹھا لیں، اگر ایم فل انگلش بٹھا لیں 10 اور ان کو 10 کو ایک ہی ترجمہ دیں، ایک ہی انگریزی کا مضمون دیں ایک صفحے کا، اور ساروں کی نیٹو لینگویج اردو ہو، پاکستان میں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے، اور ان کو کہ اس کا ترجمہ کریں تو وہ بھی الفاظ ایک جیسے نہیں کریں گے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہوگا. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منوان 100% وہی چیز اس میں پروڈیوس کر سکیں، لیکن یہ پاسبل ہے کہ 100% مفہوم پروڈیوس کریں گے. اگر یہ بھی پاسبل نہ رہا تو یہ پھر کتاب جو ہے نا صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہدایت ہوئی، باقی دنیا والوں کے لیے تو ہوئی نہیں، جو یہ بار بار کلیم کر رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ساری انسانیت کے لیے کہاں سے ہو گیا پھر؟ دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، تو اگر یہ صرف عربیوں کے لیے ہے، وہ عربی تو دنیا کا 5% بھی نہیں ہے آبادی کے اعتبار سے، 95% تو نان عرب لوگ ہیں. تو ان کے لیے یہ کتاب کس صورت میں ہوگی ہدایت؟ جب ان کی اپنی زبانوں میں جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے مفہوم میں فرق نہ پڑے. اور یہ تو امپاسبل ہے کہ وہ لوگ زبانیں سیکھ لیں گے. یہ تو قرآن بھی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سورہ روم میں آتا ہے مختلف زبانوں میں بانٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے تمہیں قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹ دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو، یہ تو اللہ نے خود کیا ہوا ہے. اور یار یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ صرف عربی میں قرآن ہی نازل ہوا ہے، قرآن کے سوا اور جو الہامی کتابیں وہ عربی میں نازل نہیں ہوئی ہیں، وہ اور زبانوں میں ہوئی ہیں. ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے تورات، آج بھی ہیبرو لینگویج بولی جاتی ہے. اسرائیل کی جو آفیشیل لینگویج ہے ہیبرو ہے، وہاں پہ مسلمان بھی، کرسچنز بھی، جوز بھی تینوں رہتے ہیں، ہیبرو لینگویج بولتے ہیں، عبرانی زبان جسے ہم کہتے ہیں. تو عربی زبان کی ماں ہے وہ، عربی زبان اس سے نکلی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں پیغمبر بھیجے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. اور پھر دوسری طرف ہم کلیم کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو نبی علیہ السلام اگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، آپ علیہ السلام کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے، تو یہ اس میں امپلائڈ ہے کہ قرآن کی حفاظت دوسری زبانوں میں بھی جب کنورٹ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایون یار جو غیر مسلموں نے بھی انگریزی میں ترجمے کیے ہیں، یار فرق تو انہوں نے بھی نہیں ڈالا. دنیا میں آپ اس ماڈرن دور کے اندر کس طرح زبانوں میں فرق ڈال سکتے ہیں؟ آپ جناب گوگل میں آن لائن فری آپ کے پاس ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، ایک طرف کوئی عربی کی عبارت ڈالیں، دنیا کی ہر مولوی کو تو زبانیں ہی 2-3 آتی ہیں، پنجابی آتی ہے، اردو آتی ہے، یا زیادہ عربی، وہ بھی خیر موٹی عربی نہیں آتی جو باریک ہے، موٹی موٹی آتی ہے.
تو گوگل اتنے ہزاراں زبانیں آندیاں نے، وہ فوراً آپ کا چور پکڑا جائے گا، ادھر ڈالیں وہ آپ کو بالمفہوم ترجمہ کر کے بتا دے گا، اور فری ایک پیسے بھی نہیں لے گا۔ تو یہ دھوکہ ان لوگوں نے دیا، اور جبکہ قرآن دیکھیں کہ پورا سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن کی دعوت کے ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا چھوڑنے پر۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، وہ ان کا شعر ہے نا جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو نبی علیہ السلام کے اس معجزے سے ان لوگوں نے دور کر دیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے عقیدے کی ایسی اصلاح ہو جائے گی کہ آپ کو تمام مکاتب فکر کی جو 2 نمبری ہیں نا، وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لینا، اس فرقے کی خرابیاں بھی تم پہ کھل جائیں گی۔ میں نے وہ جو پچھلی دفعہ بتایا تھا، اعلیٰ حضرت نے جو شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے، تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 کے اندر تو انہوں نے ترجمہ انہوں نے بھی ٹھیک کر دیا، گواہ حاضر و ناظر نہیں کیا، پوری امت کو گواہ ماننا پڑنا تھا حاضر و ناظر کے کانٹیکسٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ آیت مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی، پھر سورہ الجمعہ میں بھی جا کے آئے گی۔ اب میرے بھائیو، جو اگلی آیت ہے نا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152، اس ایک آیت پہ 10 سے 12 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ میں نے 8-9 گھنٹے کی گفتگو تو آلریڈی ریکارڈ کروائی ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 111 ABC اور 112 ABC ریکارڈ کروائے تھے اللہ کے ذکر کے کانٹیکسٹ میں۔ تو اس میں بھی میں نے اس آیت کو بھی کور کیا تھا، آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ بالمفہوم یوں بھی بن سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اس آیت کے اندر جو سوز و گداز ہے، اس آیت کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے، قرآن حکیم میں درجنوں آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کے تحت پیش کی جا سکتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے، میں موٹی موٹی گفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں، یہ آیت متقاضی ہے۔ مینلی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی 3 اقسام ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے اس الذکر، یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ اور تیسرا ذکر جو ہے نا، وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ، نہ غسل کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی جگہ کے پاک ہونے کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ۔ وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، ام عائشہ سے جنابت کے کانٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قرآن ہے نا، جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کے۔ قرآن نہیں پڑھتے تھے، باقی سارے اذکار کرتے تھے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے جنبی کو، گستاخی ہو جائے گی۔ بالکل جھوٹ بات ہے۔ یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا، عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول نہیں۔
ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا اردو میں، بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بہار شریعت، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درود شریف ہو، دعائیں ہوں، سنت اذکار ہوں، ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتا ہے، سبحان اللہ جیسے ہے. اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آگے آیت آ جائے گی، یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے. سواری پہ بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی، لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے جو میں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں 6 لیکچر دیے تھے نا، اس میں پہلے 3 لیکچر تھے مسئلہ نمبر 111A-B-C، جس میں نے صرف اذکار کو ڈسکس کیا تھا. صبح و شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، جس پہ ہمارا یہ صبح و شام کے اذکار پہ یہ بلو کارڈ ہے، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں، 17 کے قریب یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، گرین کارڈ. اور پھر بلو کارڈ کے میں سے خاص یہ 5 وظائف، جادو ٹونا وبائی امراض و قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف، اورنج کارڈ. یہ تینوں کارڈ جو ہے نا اذکار کارڈ ہیں. ان کے ایک ریفرنس، ان کے فضائل اس میں جو لکھے تھے اور کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں کور کی تھی. یہ آلموسٹ سمجھ لیں 1.25 گھنٹے کے 3 لیکچرز تھے. پھر میں جب آخری لیکچر پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ یار قرآن کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے. تو پھر اگلے 3 لیکچر جو تھے نا مسئلہ 112A-B-C، قرآن کی 12 صورتوں کے فضائل میں نے بیان کیے تھے، جن کے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہے. سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورہ الناس اور سورۃ الملک، سورہ السجدہ، ان سب کے فضائل بیان کیے تھے. تو وہ اس پہ 3 لیکچرز لگ گئے تھے. تو وہ 6 لیکچرز ایک آیت، پوری آیت نہیں، ٹکڑے پہ ہوئے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا ہے اور یہ آیت ہم نے ہر اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اذکار کارڈ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے. اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے، تعلیقاً بخاری میں ہے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے لکھی ہے، پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے. دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، لیکن زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی. اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں، آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور حرام ہو جائے گا. دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی. اچھا کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی، بیوی پہ غصہ آتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے، زبان پہ نہیں لائی ہے، تو کوئی فرق نہیں. دل لیا کرو جتنی مرضی گالا بھی کاٹ لو. تو بال برے خیال نہیں دل میں لانا چاہیے. زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ لیں یا آپ لکھ نہ دیں، لکھنے سے بھی طلاق ہو جائے گی. کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ میسج کیا، بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا، وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا، طلاق ہو گئی. خط پہ طلاق لکھ دی، طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہوگی. وہ کہتے ہیں جی وہ بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لیجیے، ڈاکیے سے لیں جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت. ہوا یہ کہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خط میں یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو تو متعلقہ ہے، ایڈی وڈی کہانی، ایک کون لکھتا ہوئے گا. تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہوگی. اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روک لیتے ہیں، گھر تک نہیں جانے دیتے. یا ایون ڈاک آ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اسی لے لی سی کڑی نو نہیں دسی اسی، تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا، اس میں تو لکھا ہوتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. واٹس ایپ میسج کیا، لکھ دیا، کچھ بھی کیا، طلاق ہو گئی. زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے، چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں،
سر وہ بڑی پرسوز حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے. یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں گا، اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش آؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں، مرضی اپنی کی زندگی گزاریں کہ جی میرا گمان بڑا اچھا ہے. آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہو نا تو جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے. مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. قرآن کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. منوس آدمی ہو ٹھیک ہے، وہ یہ جہان ہی اور ہے بھائی. اچھا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کرے. اسی تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. بس یہ گمان رکھیں اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں. اچھا، پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر آگے الفاظ ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول انسان کو دیا. اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا. بڑی بات ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے، سر اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ، اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا. اچھا، اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو. سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے. نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے؟ شیطان کی. تو شرک کر دیا آپ نے. ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نہیں وہ گولڈن کوٹ ہے ان کا. وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے، اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیثہ کی شاخ ہے. یہ کیوں آیا قرآن میں؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا، گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا. اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ایک کہنے میں بڑی چھوٹی گل ہے، اسی بھی سارے دعویٰ کرنے ہیں جی مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں ہم بھی ہیں. نہ جناب، ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے. یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ورنہ سے اللہ فضل لکھاں دے تو انہوں اتنے بھی مواعد مل جان گے، پر ابراہیم والا مواعد نہیں ملے گا. جو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا. تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا. تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی جو اس لیول کا مواحد ہو جائے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی. اور اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے. اچھا، اللہ کتنا ڈاڈا ہے. حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے. سجدہ تجھے کیا، اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں، معبود تجھے مانتا ہوں، مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے.
ہاں اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ. اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اچھا یہاں ذکر کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے اور آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. یہ اکثر یہ حدیثیں شیئر کروائی جاتی ہیں صوفیاء کی طرف سے نا، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہم اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم میں ہے. جناب بخاری مسلم میں تو ذکر کا آیا ہے، یہ ذکر اللہ آپ نے کہاں سے نکال لیا اور آپ نے جو اپنی مجالس ہیں اس سے کیسے کمپیئر کی؟ بخاری مسلم سے ہی اس کی شرح بھی بیان کریں نا. تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا. اسی تو میں کہتا ہوں جو درس قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں. تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے. پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں گئے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کا جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں یا اللہ. تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، یعنی بن دیکھے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا دوزخ دیکھی ہے؟ اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور تیرا پناہ تجھ سے پناہ طلب کرتے اس کے اگینسٹ، اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا. اللہ اکبر. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا، وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا، اس علمی مجلس کو، ذکر کی مجلس کو، درس قرآن کو، بلکہ وہ تو صرف اس لیے تھا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ گیا. تو اس کو بھی بخش دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اہل علم کی مجلس، اہل ذکر کی مجلس، اے ذکر بابے نہیں سر، نہ قرآن سنت علم انبیاء کی وراثت، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں، اس کو بھی میں نے بخش دیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی، بالکل آتی سر. وہ ولی کتاباں والے ولی نے جڑے ولی یہ کہن تانوں کہ جی رفع دین اس واسطے ہوندا سی کہ بت رکھ کے آندے سن اور رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے. جو ولی رفع الدین کا مذاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں، ولی اللہ نہیں ہے. وہ تو دشمن ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں، کتابوں کا نہیں. تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو ذکر پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں گا. شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے. شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے. آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کرے. مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں جی لکھنا ہے جی اتنا، نہ لکھو وہ تو کہتے ہیں بے قدری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں.
جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا، آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا۔ زبان کو حرام سے بچا لیا، زبان کا شکر ادا کر دیا۔ دل کو بچا لیا، دل کا شکر ادا کر دیا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے، اے تو آ گیا، جھٹک دیا، چھوڑ دیا، جان بوجھ کے لانا۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھے۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ بڑھے، نہ کسی پہ ظلم کے لیے، نہ کمائی کرنے کے لیے۔ تو یہ سار ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جناب، پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ، اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی، اللہ کا شکر ہے جی پھر بھی۔ تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے، جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ لے جی، صبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگلی آیت بھی سن لیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ ظاہر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، اس سے اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا، جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا۔ سمپل چیز ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے اس وقت سب کانٹیننٹ میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس آیت کو، اور ان فرقوں کے لاکھوں علماء اس آیت کو یوز کرتے ہیں غیر اللہ سے استعانت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے، قرآن تو کہہ رہا ہے صبر کو بھی پکارو اور نماز کے ذریعے بھی مدد چاہو، تو صبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو پہلے بات نہیں سمجھ آتی تھی، میں نے اس کو سمپل کر دیا ہے۔ انہی لوگوں نے جب یہ ہمارے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ تو پھر آپ تو یہی کر رہے ہیں نا، اس سے آپ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی نکال رہے ہیں، یا آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے یوں کریں کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے دعا کروا لیں، وہ تو ایک معاملہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر تو آپ کہیں گے ہم نے اللہ ہی سے مانگا ہے، لیکن آپ تو ڈائریکٹ ان کو پکار رہے ہیں، اور وسیلے کے نام پہ دھوکہ۔ یہ میرا پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، وسیلے کے نام پہ دھوکہ، وسیلے کے نام پہ استعانت کر رہے ہوتے ہیں، استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نام اسے توسل کا دیتے ہیں۔ تو کسی نے نہیں کہا المدد یا نماز، المدد یا صبر، بلکہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا، جو صبر کرے گا وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا۔ اس سے ایک ایسا وسیلہ پتہ چلا جسے ہم کہتے ہیں نیک اعمال کا وسیلہ، کہ آپ نیک اعمال کو بھی اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ جو بخاری مسلم میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں، پہلے ایک اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتا ہے اپنے عمل کا جو اس نے سب سے چھپا کے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پتھر سرک جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کھل جاتا ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ یہ 6 وسیلے ہیں، 5 ثابت ہیں، ایک ثابت نہیں ہے۔ میرا وسیلہ اور توسل کے اوپر جو لیکچر ہے مسئلہ 43 وہ بھی دیکھ لیں، اور لیٹسٹ جو وسیلے کے نام پہ دھوکہ، یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ان آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ صبر کے اندر پوری زندگی ہے، بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے۔ جناب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے، جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی؟ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ۔ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا
تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایکویلنٹ. اس کا مطلب یہی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے. تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا. تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں. تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا. اور ام المومنین بنی ہیں 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں. اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی. سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے. اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ. دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو یہ 3 صبر ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر. نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا. اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو، دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا. یہ ہے وہ چیز. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میرا ایک لیکچر ضرور سنیں، میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریف کیا ہے. مسئلہ 120 سورۃ الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. اس میں میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی تھی. آج مال نہیں کہ میں ان کی طرف جاؤں، ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں. بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکہ پہلا ہے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں لیکن اصل مارکہ بدر کا ہے. اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو، اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو.
پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں. یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں, پردہ شریف فرما گئے ہیں, اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے, اور یہ تو کوئی نہیں, یہ تو جنرل ہیں. خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا, اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول, سورہ آل عمران آیت نمبر 144, قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں, شہید بھی عربی کا لفظ ہے, وصال بھی عربی کا لفظ ہے, اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے. تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والو تم مر جاؤ. نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے. سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے, پرانے بزرگ مر کھپ گئے سارے. سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں, نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں, حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے, من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا, تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, کرتا ہے یا کرتا رہے گا, وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے. آپ فرمائیں پردہ فرما گئے ہیں, آخرت میں زندہ ہے. بالکل زندہ ہے, وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے, بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کا مقدر تھی, وہ آپ کو آئی ہے, اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی, یعنی آخرت کی زندگی میں. کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پہ تو واپس آ گئے تھے, حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے. قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے, تو حضور نے تو پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ, تو حضور واپس آ جائیں گے. تو حضرت بکر نے کہا نہیں, وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے تو نہیں آ سکتے نا, تو ہڑے بابے زندہ ہو جاتے ہیں. حضرت بکر دا کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ, آخرت کی زندگی میں چلے گئے. تو ان کا یہ جھوٹا بہانہ تھا. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے. بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں, اور پاکستان کے تحت 295C کے حقدار ٹھہرتے ہیں. انہیں کہنا سی نا جڑے تھے پھردے لوگوں نو کہانیاں کراندا, اوے تنوں اور کوئی آیتاں نہیں لبیاں اور تو ساری گستاخانہ آیتاں ہی پڑھنیاں نے. اچھا اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہیں. دیکھو نا, اچھا یہ کہتے ہیں نا آپ کو قرآن یوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتاں پڑھتے ہیں جتنے حضور دی تنقید, حضور کی تنقید تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر. وہ محمد اور تھے, محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا محمد اور ہے, بابوں کا محمد اور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. جناب آپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروایا. کہنے سے نہیں مانی جائے گی. وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہے, ہم اسی کو مانتے ہیں, آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں 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 یار وہ اللہ اور ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ سیدنا ابوبکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں. اور سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے, اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے. لیکن ساتھ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے.
یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وصیت مفلل لکھا ہے نا، اس میں آیات النبی بھی کلیئر کیا ہے. اس کے آخری صفحے پہ میں نے آیت آل عمران کی کوٹ بھی کی ہے، 169 ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ آل عمران میں غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ اکثر انصار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو. تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں. اور یہاں پہ سورہ البقرہ میں الفاظ آ گئے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 154. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے، تو زندہ بندے کو مانگ سکنے ہیں. یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے، قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے. حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ 5 وہ آپ دیکھیں، اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے 163. اب وہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، دونوں 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا. اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے، اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے. یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا. اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے. بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کرونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں، تو ہم نے اس سے پہلے ہی روئے محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے، تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے. مبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے. تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی، تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے. کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے گی. وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری. زیادہ مار دے گا نا، تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے. ٹھیک ہے، کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ، ورحمہ اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں. کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی. اس اعتبار سے ایک حدیث ہے، اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے. مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں. مسئلہ 103 104 ABC مسئلہ تقدیر کے اوپر، یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی. تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں. پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے. اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے. تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جس سے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا. وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے.
اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر وَاسْتَعِن بِاللَّہ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا۔ اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِن بِاللَّہ، پھر اللہ سے مدد مانگنا، پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو کے کہتے ہیں جو اللہ دی مرضی، نہیں، یہ نہیں، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ، پہلے پوری کوشش کرنی ہے۔ ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل انالیسز نہیں کرنا، کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو اب میٹنگ ہی نہ کال کریں، وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے، اس پہ آپ صبر کریں گے۔ مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو دوسری بار اسی لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میرے پہلے بھی کام پہ ہے، ہوں دوبارہ نہ پہ جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی۔ جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، کیونکہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے۔ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اب کیسے ہم فرق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، اگر تواڈے فرقے والے تے آئی ہے تے آزمائش ہے، دوسرے تے آئی ہے تے عذاب ہے۔ ہاں اس طرح کہانیاں کراتے ہیں نا، جنید جمشید صاحب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عذاب میں مارا گیا، ٹھیک، پھر ان کو وہ حدیث بھی بھول جاتی ہے کہ میری امت میں جو بندہ آگ میں جل کے مرے، پانی میں ڈوبنے سے مرے، پیٹ درد سے مرے، وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شہید ہے، تعاون کے مرض سے مرے، وہ بخاری مسلم کی حدیث بھول جائے گی۔ ہاں اپنا کوئی جل جائے گا تو ٹھیک ہے، اپنا کو پھانسی چڑھ گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو شہید ہے۔ تو یہ کرائٹیریا ہی ہے، اس میں مولا علی کی طرف بھی ایک منسوب کرتے ہیں قول، جھوٹا قول ہے کہ اگر تم تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے۔ تو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ بڑے بڑے باغی لوگ آپ یہ دیکھ لیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری تو ویورشپ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ دعائیں شیئر کروا رہے ہیں لوگوں کو، واٹس ایپ پہ کروا رہے ہیں، اذکار کارڈ شیئر کروا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، پیغمبر کے جانے کے بعد قیامت تک جتنی بھی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں آپ نے ان کو آزمائش سمجھنا ہے، نعوذ باللہ عذاب نہیں اس کو کہنا۔ حتیٰ کہ تعاون کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ تعاون میری امت پہ آئے گا تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا، لیکن میرے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت، اللہ اس کو بنائے گا، اور جو مر گیا وہ شہید ہوگا۔ دیکھیں نا کتنے صحابہ ہیں تعاون کے مرض میں مرے ہیں، معاذ ابن جبل مرے ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح مرے ہیں، تو اسی مرض کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں۔ آج کے دور میں ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ساری چیزیں آزمائش ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان تکالیف کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا اس کے اگینسٹ بھی گناہ معاف ہوں گے۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بن پا رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تکلیف میں ڈالتا ہے، اور جب دنیا سے اٹھاتا ہے تو پاک و صاف کر کے اٹھاتا ہے، تو آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں، نہیں نہیں نہیں، گناہ سے کون بندہ پاک ہے؟ مراد یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں نہ دے، دنیا میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزارے۔ تو یہ بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے، اس طریقے سے ورڈک نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔